اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین برہان آخر الماہیۃ من حیث ہی تستوی نسبتها الی التقدم والتأخر والشدۃ والضعف والقوة والفعل لیکن الامور الموجودۃ فی الخارج مختلفۃ فی هذه الاوصاف۔ بات ہماری اصالۃ الوجود کی ادلہ میں چل رہی ہے۔ مختلف دلیلیں ذکر ہوئیں جس سے یہ ثابت کیا کہ متن خارج کو جس چیز نے پر کیا ہے، اور عرض کیا تھا کہ یہ تسامحی عبارات ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ متن خارج ایک الگ چیز ہے، واقعیت جو ہے وہ الگ اس کے اندر آ کر جگہ گھیر لیتی ہے، نہ ایک سمجھانے کے لیے یہ تعبیریں ہیں کہ ایک ہمارا چونکہ ذہن مادی سوچ رکھتا ہے، جب تک کوئی مادی مثال نہ دی جائے، مادی تعبیریں استعمال نہ کی جائیں تو مطلب فہم نہیں کر پاتے، لہذا یہ تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ مختلف دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ متن خارج کو جس چیز نے پر کیا ہے وہ وجود ہے، وجود کے علاوہ کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔ ماہیت امر انتزاعی ہے، اور کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مفہوم انتزاعی کسے کہتے ہیں۔ اس کا میں نے پھر اہمیت کی وجہ سے الگ کلپ بھی بنا کر اس کو سینڈ کیا، نہیں معلوم آپ نے دیکھا ہے نہیں ٹیلی گرام کے اندر، اس کو الگ میں نے جدا بھی کر دیا تھا کیونکہ مطلب انتہائی مہم تھا۔ ماہیت امر انتزاعی ہے اور اعتباری ہے۔ اعتباری کا معنی ابتدائی فصل میں بیان کر دیا تھا، اصالت کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ متن خارج کو پر نہیں کرتی، یہ امر انتزاعی ہے، فقط خارج میں فقط وجود ہے۔ آج جو دلیل پڑھنی ہے، آخری دلیل بدایہ کی حد تک بیان ہوگی، وہ یہ ہے، یہ بار بار تبیین ہو رہا ہے حقیقت ماہیت، ہر جگہ پر یہ کام آئے گی، ایک الگ فصل بھی اس کے اوپر آئے گی۔ وہ یہ کہ ماہیت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں رکھتی، ماہیت تمام امور کی نسبت متساویت النسبت ہے۔ ابھی تک جو تبیین آپ کی خدمت میں کیا تھا وہ وجود عدم کی نسبت تھا کہ ماہیت نہ تو اپنی ذات میں وجود رکھتی ہے، علیکم السلام، اور نہ ہی کیا ہے عدم رکھتی ہے۔ یعنی کیا مراد؟ تفصیلاً عرض کیا تھا، فقط یہ کہ خلاصتاً تاکہ مطالب دوبارہ ذہن میں اور یہ برہان سمجھ میں آ جائے، خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ماہیت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وجود یا عدم نہ تو اس کی جنس واقع ہوتا ہے اور نہ ہی فصل واقع ہوتا ہے۔ ماہیت اپنی ذات میں کسی کی طرف بھی تمایل نہیں رکھتی، نہ وجود کی طرف نہ ہی عدم کی طرف، متساویت النسبت ہے۔ اسی طریقے سے یہ فقط مثال کے طور پر تھا، جتنے بھی امور ہیں غیر از ماہیت، ذات ماہیت کے علاوہ جتنے بھی آپ امور فرض کر لیں وہ سب کے سب متساویت النسبت ہیں، یعنی ماہیت اپنی ذات میں نہ متقدم ہے نہ متأخر ہے، نہ ماہیت اپنی ذات میں بالقوہ ہے نہ ہی بالفعل ہے، ماہیت اپنی ذات میں نہ تو شدید ہے نہ ہی ضعیف ہے، ماہیت فقط ماہیت ہے۔ مثلا انسانیت جو ہے یہ نہ شدید ہوتی ہے نہ ضعیف ہوتی ہے، انسانیت انسانیت ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے مثلا زید کے اندر انسانیت زیادہ ہے اور عمرو کے اندر انسانیت کم ہے،
یہ جو ہم کہتے ہیں انسانیت زیادہ ہے انسانیت کم ہے، یہ ہم اخلاقی اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں، وائلا انسانیت سے کیا مراد ہے ہماری؟ حیوان ناطق ہونا۔ اب آیا زید کے اندر حیوان ناطق زیادہ ہے اور آپ کے اندر حیوان ناطق کم ہے؟ نہیں، جتنی حیوانیت اور ناطقیت آپ کے اندر موجود ہے اتنی ہی زید کے اندر موجود ہے۔ بس ماہیت اپنی ذات میں نہ تو شدید ہے نہ ہی ضعیف ہے، ماہیت اپنی ذات میں نہ تو متقدم ہے اور نہ ہی متأخر ہے ذات کے اعتبار سے، وإلا تحقق کے اعتبار سے تقدم و تاخر پایا جا رہا ہے۔ مثلا زید پہلے متحقق ہو گیا اور عمر جو ہے وہ بعد میں متحقق ہوا، لیکن ہماری ابھی بات چل رہی ہے اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے، ہم فقط ماہیت کو نگاہ کر رہے ہیں، ابھی اس کی طرف نگاہ نہیں ہے کہ یہ ماہیت خارج میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ماہیت اپنی ذات میں کیا کیا چیزوں کو رکھتی ہے۔ مثلا جیسے انسانیت کے بارے میں پتہ چل گیا کہ انسان اپنی ذات میں فقط حیوان ہے اور ناطق ہے، اب ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ ماہیت اپنی ذات میں کیا ہے۔ درست ہے، ماہیت اپنی ذات میں فقط اور فقط ماہیت ہے، یعنی اپنے جنس و فصل کے علاوہ کچھ نہیں رکھتی۔ جیسا کہ انسان ایک ماہیت ہے، یہ اپنی ذات میں فقط حیوانیت اور ناطقیت رکھتی ہے، اس کے اندر نہ تو وجود اخذ ہے، نہ عدم اخذ ہے، نہ تقدم اخذ ہے، نہ تأخر اخذ ہے، کوئی چیز بھی اخذ نہیں ہے اس کے اندر۔ پس جب ماہیت متساویت النسبت ہے تمام امور کی نسبت، تو اب ہم جب خارج میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کا وجود، یعنی ذات خداوند، ابھی وجود کا لفظ استعمال نہ کریں، خداوند متعال کی ذات شدید ہے اور مخلوقات کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ خداوند متعال کی ذات اقدس متقدم ہے اور مخلوقات کیا ہیں؟ متأخر ہیں۔ درست ہے؟ خارج کی واقعات میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم خارج کی واقعات شدید بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، متقدم بھی ہیں، متأخر بھی ہیں، بالقوہ بھی ہیں، بالفعل بھی ہیں۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر ماہیت اصیل ہوتی تو پھر کوئی بھی وجود شدید و ضعیف نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی وجود متقدم اور تاخر نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کو، کیونکہ ماہیت اپنی ذات میں تقدم و تاخر نہیں رکھتی۔ اور یہ بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ ماہیت جو ہمارے ذہن میں موجود ہے بے عین ہی کہاں موجود ہوتی ہے؟ خارج میں، یعنی خارج والی ماہیت بے عین ہی ذہن کے اندر آتی ہے۔ بس حقیقت ماہیت محفوظ ہے ذہن کے اندر بھی اور خارج کے اندر بھی۔ تو جب ماہیت کی حقیقت ہے ہی خالی تمام امور سے، تو پھر یہ واقعیات آپس میں متقدم، متأخر، شدت، ضعف کہاں سے رکھتے ہیں؟ اگر ماہیت اصیل ہوتی تو واقعیات کو اس طریقے سے شدید و ضعیف نہیں ہونا چاہیے تھا، تقدم و تاخر نہیں رکھنا چاہیے تھا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ متقدم و متأخر ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ماہیت ان آثار کا سبب نہیں ہے۔ کون ہے؟ پیچھے ایک چیز بچتی ہے، کیا؟ وجود۔ چونکہ وجود ان آثار کا سبب بن رہا ہے، وجود خداوند ہے جو شدید ہے اور وجود مخلوق ہے جو کہ ضعیف ہے، وجود علت ہے کہ جو متقدم ہے اور وجود معلول ہے جو متأخر ہے۔ وجود سبب بن رہا ہے ان تمام امور کا، ان تمام آثار کا، پس وجود کو اصیل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ماہیت اصیل ہوتی تو یہ تمام آثار نہیں ہونے چاہیے تھے، حالانکہ یہ آثار موجود ہیں، پس معلوم ہوا ماہیت اصیل نہیں ہے بلکہ وجود اصیل ہے۔ یہ برہان انہوں نے یہاں پر قائم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الماہیت من حیث ہی تستوی نسبتها الى التقدم والتأخر والشدت والضعف والقوت والفعل۔ ماہیت کو اگر اس کی ذات کی نسبت دیکھا جائے، من حیث ہی یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے اگر نگاہ کی جائے، تو اس ماہیت کی نسبت تقدم، تأخر، شدت، ضعف،
قوت فعل کی طرف مساوی ہے، تستوی مساوی ہوتی ہے. لیکن الامور الموجودۃ فی الخارج، ماہیت تو متساویۃ نسبت ہے، لیکن ہم جب امور موجودہ کو دیکھتے ہیں مختلفۃ فی ھذہ الاوصاف، لیکن ہمیں خارج میں جو وجودات امور نظر آ رہے ہیں، وجود کا نام نہ لیں ابھی، جو ہمیں امور نظر آ رہے ہیں خارج میں، جو تحقق رکھتے ہیں خارج میں، ان کے اندر یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں. کوئی متقدم ہے، کوئی متاخر ہے، کوئی شدید ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بالقوہ ہے، کوئی بالفعل ہے. فبعضها متقدم مثلا علت، وبعضها متقدم او قوی کالعلہ، وبعضها بخلاف ذلك، بعض کیا ہیں؟ متاخر ہیں یا ضعیف ہیں. بخلاف ذالک کہاں پلٹ رہی ہے؟ تقدم اور قوی کی طرف. بخلاف ذالک یعنی متاخر ہے اور ضعیف ہے. کس طرح؟ کل معلول، جس طرح کہ معلول متاخر ہوتا ہے علت کی نسبت، اور ضعیف ہوتا ہے کس کی نسبت؟ علت کی نسبت. وبعضها بالقوہ وبعضها بالفعل، دانا جو ہے وہ بالقوہ ہے، کس کی نسبت؟ درخت کی نسبت. اور درخت کیا ہے؟ بالفعل ہے، یعنی اپنی جو استعداد تھی وہ شکوفہ ہو گئی، وہ کھل کے سامنے آ گئی. نطفہ جو ہے وہ بالقوہ ہے انسان کی نسبت، لیکن خود انسان کیا ہے؟ بالفعل ہے، یعنی اس کی استعداد شکوفہ ہو کے انسانیت کی شکل میں آ گئی. یہ مقدمہ بیان ہو گیا. اب یہ یہاں سے برہان قائم کرتے ہیں. فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلُ، اگر وجود اصیل نہ ہو، کَانَ اخْتِلَافُ هَذِهِ الصِّفَاتِ مُسْتَنِدَةً إِلَيْهَا، تو پھر ان تمام اوصاف کا اختلاف جو ہے کس کی طرف مستند ہونا چاہیے؟ ماہیت کی طرف. الیہا یعنی ماہیت کی طرف. ہم کہیں ماہیت ہے جو شدید و ضعیف ہوتی ہے. وَهِيَ مُتَسَاوِيَةُ النِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ماہیت کیا ہے؟ متساویت النسبت ہے، تمام ان امور کی نسبت. ھذا خلف، اور یہ خلف ہے. کیا مراد خلف ہے؟ یعنی جس کو ہم نے متساویت النسبت فرض کیا تھا وہ کیا ہو گئی؟ عدم متساوی ہو گئی، یعنی شدید و ضعیف اس میں آ گیا، قوت و ضعف اس کے اندر آ گئی، حالانکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. بس یہ خلف ہے. اب یہ ان دوستان کے عرض کرتا ہوں جو یا منطق نہیں پڑھی یا بھول چکے ہیں، یہ برہان خلف ہے منطق کے اندر. یعنی ان کے لیے جو سننا چاہتے ہیں والا دوستان تو جانتے ہوں گے، جو سن رہے ہیں ان دروس کو، چونکہ متعدد دوستان سن رہے ہیں ان دروس کو. بعض ایسے دوستان بھی ہیں کہ جو حوزوی نہیں ہیں، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان دروس کو سن رہے ہیں. بہرحال یہ ان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ منطق کے اندر قابل حل ہے. ھذا خلف یعنی برہان خلف ہے. یہ تفصیل جو ہے وہ منطق کے اندر پڑھیں جا کر. وَهُنَاكَ حُجَجٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، یہاں پر اور بھی براہین موجود ہیں کہ جو تفصیلی کتابوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں، لہذا اس کی طرف رجوع کریں. بدایہ کی حد تک کہتے ہیں کہ یہی کافی ہے. یہ تھا اصالت الوجود کا اثبات. اگرچہ کافی تھا کہ اصالت الوجود کی جو بحث ثابت کر دی ہے، اصالت الماہیت کا نظریہ باطل ہو جاتا ہے. جو ایک نظریہ آپ نے جب ثابت کر دیا، ہمارے پاس دو ہی نظریے ہیں، یا وجود ہے یا ماہیت ہے. جب وجود ثابت ہو گیا تو ماہیت باطل ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اپنے اس مبنے کو پختہ کرنے کے لیے یہاں پر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اصالت الماہیت کا جو برہان ہے اس کو ذکر کرتے ہیں. شیخ اشراق جو کہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جس نے آگاہانہ طور پر ماہیت کو اصیل مانا اور وجود کو اعتباری مانا، وہ کون تھے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی، جن کو شیخ اشراق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے آ کر برہان قائم کیا اس بات پر کہ وجود اعتباری ہے. کیا برہان اقامہ کرتے ہیں؟ یہاں پر قاعدہ لغوی سے استفادہ کرتے ہیں. دقت کریں مطلب کو. قاعدہ لغوی موجود ہے کہ مشتق جب استعمال ہوتا ہے یہ اپنے مبدا پر دلالت کرتا ہے. یعنی ذات پلس مبدا یہ کیا کہلاتا ہے؟ مشتق.
مثال عالمن، عالم یہ مشتق ہے، کیا مراد عالم؟ علم نہ، آپ کہتے ہیں کہ ذاتن پلس علم، یہ دو چیزیں مل کے کیا بنتی ہیں؟ عالم۔ یعنی عالم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کیا ہو؟ علم ہو۔ پس ذات اور مبدأ اشتقاق، یعنی عالم کو کہاں سے لیا؟ علم سے لیا، علم سے عالم بنا ہے۔ پس علم کیا ہے؟ مبدأ اشتقاق ہے، مشتق ہونے کا مبدأ ہے۔ پس ذات پلس مبدأ اشتقاق یہ جب ملے تو مشتق تشکیل پاتا ہے۔ شیخ اشراق یہیں اسی قاعدہ لغوی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، برہان قائم کرتے ہیں وجود کے اعتباری ہونے کے لیے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جب کہا جاتا ہے نا کہ وجود اصیل ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں وجود اصیل ہے، کیا کہیں گے آپ؟ وجود اصیل ہے۔ وجود اصیل کا معنی یہ ہے کہ خارج میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وجود ہے۔ تو اب ہم سوال کرتے ہیں یہ وجود جو اصیل ہے موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ پس قضیہ آپ کیا بنائیں گے؟ الوجود موجود، یہ قضیہ بنایا آپ نے۔ اب یہ جو محمول تھا، بہت دقت کرنی ہے آپ نے، اب آپ نے جو یہ قضیہ بنایا ہے کہ الوجود موجود، یہ موجود مشتق ہے یا جامد؟ مشتق ہے، اس میں مفعول ہے موجود، درست؟ اب کہتے ہیں یہ مشتق ہے، اس کے اوپر اب قاعدہ لغوی جاری ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں قاعدہ لغوی میں آپ یہی کہتے ہیں کہ مشتق اپنی ذات کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مبدأ پر دلالت کرتا ہے، درست؟ جیسے عالم کی ہم نے تعریف کی کہ ذات ثبت لہ العلم، عالم اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے پاس علم ہو، تو موجود کا کیا معنی ہوگا؟ ذات ثبت لہ الوجود، الوجود موجود، موجود کی تحلیل کریں تو کیا بیچ میں سے نکلتا ہے؟ موجود یعنی ذات ثبت لہ الوجود، یعنی ایسی ذات کو موجود کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے وجود ثابت ہو۔ مجھے برکت دیں تاکہ ذہن جو ہے وہ متوجہ رہے، تھوڑا بعض اوقات منطقی تعبیر کے ساتھ ہے، اس وجہ سے مطلب آسان ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں نظر آ جائے گا آپ کو۔ آپ نے یہ قضیہ بنایا کہ وجود اصیل ہے، الوجود موجود یہ بنایا آپ نے۔ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ یہ موجود کیا ہے؟ مشتق ہے، درست ہے؟ مشتق کا آپ نے معنی کیا ہے کیا؟ ذات ثبت لہ الوجود، چونکہ مشتق کا یہی معنی کرتے ہیں۔ عالم ثبت لہ العلم، کیا نام ہے؟ قادر ذات ثبت لہ القدرہ، مثلا اس قسم کی جو ہے یہ سارا آتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں پس جب آپ نے کہا کہ الوجود موجود، موجود کی تحلیل کی، اس کو جب ہم نے کھولا، اس کا آپریشن کیا، تحلیل کیا، تو بیچ میں سے نکلا ذات ثبت لہ الوجود، درست ہے؟ شیخ اشراق کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ تو درست ہے آپ نے کہہ دیا یہ وجود موجود ہے، اس کو جب ہم نے تحلیل کیا تو اس کے اندر سے ایک اور وجود نکلا۔ اب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یہ جو ایک وجود نکلا ذات ثبت لہ الوجود، یہ وجود موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ اگر کہیں کہ موجود نہیں ہے پس وہ پہلا بھی موجود نہیں ہے، درست؟ اگر کہتے ہیں یہ موجود ہے تو پھر نیا قضیہ بنے گا کیا؟ الوجود موجود۔ چلتے ہیں ایسے، قاعدہ عرض کروں گا وہاں پر، درست ہے؟ اب آپ نے کہا کہ یہ موجود ہے، یہاں پر بھی پھر وہی قاعدہ فٹ آئے گا کہ موجود ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ذات ثبت لہ الوجود، اس کے اندر سے بھی ایک اور وجود نکل آیا، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ موجود ہے، بس ایک اور قضیہ بن گیا الوجود موجود، درست؟ یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا جائے گا اور تسلسل لازم آئے گا۔ اور یہاں پر پھر شیخ اشراق نے ایک قاعدہ تأسیس کیا، بہترین قاعدہ ہے، تمام فلاسفہ نے اس قاعدے کو قبول کیا ہے، اس کا مؤسس خود شیخ اشراق ہے، اور یہیں پر آ کے تأسیس کیا۔ کیا ہے وہ قاعدہ؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ کلما
میں وہ عبارت یہاں پہ پیدا یعنی ڈھونڈ لوں. ہاں یہ کل ما یلزم من تحقق شیء فی الخارج تکررہ لا الی نہایہ فہو امر اعتباری. یعنی کیا مراد اس قاعدے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب میں نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ کل ما یلزم من تحقق شیء فی الخارج، ایک چیز اگر تحقق خارجی پیدا کرنا چاہتی ہے اور اس کے تحقق سے کیا لازم آئے؟ تکررہ، اسی چیز کا متکرر ہونا لازم آئے، لا الی نہایہ تسلسل کے ساتھ، فہو امر اعتباری، وہ کیا ہوگا؟ اعتباری ہوگا. یعنی ہر وہ چیز جو تحقق پیدا کرنا چاہے خارج میں اور اس کے تحقق کی وجہ سے تسلسل لازم آ جائے، تکرر لازم آ جائے، وہ چیز اعتباری ہوگی. تمام فلاسفہ قائل ہے، بہترین قاعدہ شیخ الاشراق نے تاسیس کیا ہے. قاعدہ بالکل درست ہے. جو بھی تحقق پیدا کرتے وقت جس کے بھی تحقق میں تکرر لازم آئے گا وہ امر اعتباری ہوگا. لیکن اشتباہ کہاں ہے شیخ اشراق رحمۃ اللہ علیہ کا؟ اختلاف یہاں پر آتا ہے کہ آپ نے قاعدہ تو تاسیس درست کیا ہے لیکن تطبیق غلط کی ہے. اس قاعدے کا مصداق وجود نہیں ہے. بہت دقت کرنی آگا. پہلا تو اشکال یہی ہے جو آپ نے عرض کیا کہ آپ نے آ کر کیا کیا ہے، فلسفی مسئلے کو تحلیل قاعدہ لغوی کے ساتھ کیا. فلسفے میں قواعد لغویہ کے ذریعے وارد نہیں ہوتے. وہاں پر فقط واقعیات سے بات ہوتی ہے، واقعیات کو تحلیل کیا جاتا ہے. بس یہ قاعدہ لغوی کے ساتھ تعلیم نہیں کرتے. ہم اس سے غض نظر کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے چلو اس قاعدے سے فائدہ اٹھایا اور ایک قاعدہ تاسیس کیا کہ جو کہ مورد قبول واقع ہوا تمام فیلسوفان کے نزدیک. جواب ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مشتق مرکب ہو. اس کو خود لغوی بھی مانتے ہیں. ہمیشہ مشتق مرکب نہیں ہوتا. یعنی ہمیشہ ذات ثبت لہ العلم نہیں ہوتا. مثلا عالم، درست ہے عالم کے اندر ذات ثبت لہ العلم ہے، وہاں پر عالم جو ہے وہ مشتق ہے اور مرکب ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ مشتق ہمیشہ مرکب ہو. مثلا یہی عالمون اگر آپ خدا کے اوپر اطلاق کریں گے تو کیا مرکب کا معنی کریں گے؟ وہاں اگر آپ کریں گے کہ ذات ثبت لہ العلم تو علم زائد بر ذات ہو جائے گا. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ صفات خدا کیا ہیں؟ عین ذات. بس معلوم ہوا کہ خداوند متعال کے مورد میں مشتق جامد کی صورت میں ہے، وہاں پر مشتق مرکب نہیں ہے. بس آپ نے جو یہ ادعا کیا کہ ہمیشہ مشتق مرکب ہوگا، یہ آپ کا ادعا درست نہیں ہے. مطلب کو اور واضح کرتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ جس پر بھی موجودن کا اطلاق ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ موجود ایسی ذات کو کہا جائے گا کہ جو وجود رکھتا ہو. ہم پھر اس وجود کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ وجود موجود ہے یا موجود نہیں ہے. ہم کہیں گے موجود ہے. تو اس پر چونکہ موجود کا اطلاق ہو رہا ہے بس چلتے جائیں اسی طریقے سے آگے. یہ گویا کہ اس طریقے سے میں آپ مثال دیتا ہوں. میں نے پہلے مثال دی ہے، دوبارہ مثال دیتا ہوں. آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آپ نے جو رات کو کھانا کھایا تھا وہ نمکین تھا، کیوں؟ کیونکہ نمک تھا. لیکن آپ سے یہ سوال اگر کر لیا جائے کہ نمک کیوں نمکین تھا، کیا آپ وہاں پر یہ کہیں گے کیونکہ نمک کے اندر نمک تھا؟ نہیں کہیں گے. اس کی ذات خود نمکین ہے. نمکینی عین الذات ہے. آپ جتنے بھی نمکینیاں موجود ہیں اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمک کی وجہ سے نمکین ہے، لیکن جب نمک کی باری آئے گی
تو وہاں پر نہیں آپ کہہ سکتے کہ نمک وہ ذات ہے کہ جس کے لیے نمک ثابت ہو، مثلا نمکینی ثابت ہو جس کے لیے، مثلا یوں نہیں کہتے نمک یعنی خود نمک نمکین ہے، اس کی ذات میں نمکینی شامل ہے۔ بات واضح ہے؟ ہمارا مورد بھی یہی ہے، وجود کے علاوہ جتنے بھی ماہیات ہیں یا جتنے بھی امور ہیں ان پر جب وجود کا اطلاق ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ انسان موجود ہے، جب کہا جاتا ہے فرشتہ موجود ہے، جب کہا جاتا ہے کہ جمادات موجود ہیں، نباتات موجود ہیں، جتنوں کے اوپر بھی موجود کا اطلاق ہوتا ہے اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیوان اس ذات کو کہا جاتا ہے نا، الحیوان موجودن، یعنی حیوان وہ ہے کہ جو وجود رکھتا ہے، جماد موجود ہے یعنی جماد اس کو کہا جاتا ہے، اس ذات جماد موجود اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کہ وجود رکھتا ہو۔ یہ سارا ہر چیز کی موجودیت وجود کی وجہ سے ہے، لیکن جب وجود کی باری آئے گی وہاں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وجود کی پس موجودیت کیسے ہے، وہ وجود کی وجہ سے ہے پس تسلسل لازم آئے گا نا، وجود کی موجودیت عین الذات ہے۔ جس طرح نمک کی نمکینی کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نمکینی اس کی عین الذات ہے، لہٰذا یہاں بھی آ کر کہیں گے کہ اس کی وجود کی موجودیت کیا ہے، عین الذات ہے، بس سوال کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ نے جو سوال کھڑا کیا تھا الوجود موجودن، موجود کے اندر ایک وجود موجود ہے، پس وہ موجود ہے، اس کے اندر پھر وجود ہے، وہ بھی موجود ہے، تسلسل لازم آ گیا، سوالات اٹھاتے گئے آپ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان موجود، کیوں موجود ہے؟ کیونکہ وجود ہے، وجود رکھتا ہے، وجود کی وجہ سے موجود ہے۔ الوجود موجود، وجود کیوں موجود ہے؟ موجودیت اس کی عین ہے، عین ذات ہے، بات ختم۔ کوئی سوال آگے نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دی، کھانا کیوں نمکین ہوتا ہے؟ نمک کی وجہ سے۔ نمک کیوں نمکین ہوتا ہے؟ اپنی ذات کی وجہ سے، بات ختم۔ کوئی سوال نہیں کرے گا آگے، مطلب تام ہو جائے گا، کوئی تسلسل لازم نہیں آتا۔ پر شیخ اشراق کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ ہر چیز کے اوپر، ہر وہ چیز جس پر موجود ان کا اطلاق ہوتا ہے وہ مرکب ہے، اور وجود پر جب موجود کا اطلاق ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا، تسلسل لازم نہیں آتا، کیونکہ وجود کی موجودیت کس کی وجہ سے ہے؟ اپنی ذات کی وجہ سے، عین الذات ہے اس کی موجودیت، پس تسلسل لازم نہیں آتا۔ قاعدہ آپ کا درست ہے لیکن قاعدے کا مصداق و مورد درست نہیں ہے، پس چونکہ تکرار لازم نہیں آیا وجود کی موجودیت پر، پس وجود اصیل ماہیت اعتباری ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ شیخ اشراق نے بیان کیا، تطبیق کرتے ہیں اس کو۔ فرماتے ہیں وَلِلْقَائِلِينَ بِأَصَالَةِ الْمَاهِيَّةِ وَاعْتِبَارِيَّةِ الْوُجُودِ، جو قائل ہیں کہ ماہیت اصیل ہے اور قائل ہیں کہ وجود اعتباری ہے، حججن، انہوں نے مختلف دلیلیں قائم کی ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ حججن، حجتیں تو ہیں، دلیلیں تو ہیں، مدخولتن، لیکن قابل رد ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ کقولہم، جیسا کہ انہوں نے یوں دلیل قائم کی، لو کان الوجود اصیلا، اگر وجود اصیل ہو، کان موجودا فی الخارج، تو آپ یہ کہو گے کہ الموجود موجود، الوجود موجود فی الخارج، تو یہ قضیہ آپ بناؤ گے تو ہم سوال کریں گے کہ یہ موجود کیا معنی اس کا؟ ذات ثبت لہ الوجود فلہ وجود، پس معلوم ہوا اس موجود کے اندر ایک وجود موجود ہے، وَلِوُجُودِ ہی وجود، پھر اس وجود کے لیے کہ جو دوسرے کے اندر سے نکلا اس کے اندر بھی ایک وجود موجود ہے، وجود ہے وہ بھی، فَيَتَسَلْسَلْ، تسلسل لازم آئے گا، وَهُوَ مُحَالٌ، اور تسلسل محال ہے۔ بس چونکہ اس وجود کے تکرر سے نہ اس وجود کی موجودیت سے تسلسل و تکرر لازم آتا ہے، پس یہ امر اعتباری ہے۔ یہ شیخ اشراق کا برہان اور دلیل تھی۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، جواب دیا گیا ان کو، بِأَنَّ الْوُجُودَ مَوْجُودٌ، درست ہے ہم قائل ہیں کہ الوجود موجود، ہم قضیہ بناتے ہیں اور قائل ہیں کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وجود موجود ہے، لیکن
لیکن بنفس ذات موجودیت اس کی ذات میں شامل ہے، لا بوجود آخر، نہ یہ کہ کسی اور وجود کی وجہ سے موجود ہوا ہے تاکہ تسلسل لازم آئے. فلا یذهب الامر الی غیر النہایہ، پس تسلسل لازم نہیں آتا، تکرر لازم نہیں آتا. پس چونکہ تکرر لازم نہیں آیا، پس اصیل ماہیت اعتباری ہو جائے گی. مطلب واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ حتماً مطالعہ کیجیے گا، دقت کیجیے گا. مطلب آسان ہے، فقط وہ چونکہ تسلسل آ جاتا ہے بیچ میں، اس کو انسان جو ہے وہ نہیں کر، اس کو لکھ کر الوجود موجود، اس موجود کو تحلیل کریں، ذات ثبت له الوجود، پھر ایک وجود نکلا، اس وجود کو آپ کہیں گے الوجود موجود، پھر اس کو تحلیل کریں تو پھر ذات ثبت له الوجود، ایسے وہ تسلسل لازم آئے گا. مطلب جو ہے وہ واضح سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک برہان تھا جو انہوں نے قائم کیا. ایک ہی استدلال بیان کیا، انہوں نے زیادہ بیان نہیں کیا چونکہ بدایہ کی حد تک بیان ذکر کیا. لیکن یہاں پر ایک برہان ذکر کرنے کہتے ہیں، جب ہم نے شیخ اشراق کی اس دلیل کو ثابت کہ جو کہ بہترین دلیل تھی اعتباریت الوجود کے اوپر، اس کو ہم نے باطل قرار دے دیا تو محقق دوانی کا نظریہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے. محقق دوانی کیا کہتے تھے؟ مشترک لفظی ہونے میں ہم نے ان کے مبنے سے تھوڑی بہت ہی آشنائی حاصل کی ہے. محقق دوانی یہ کہتے تھے کہ خداوند متعال کے مورد میں تو وجود اصیل ہے، لیکن ممکنات کے اندر، ما سوی اللہ کے اندر، مخلوقات کے اندر ماہیات اصیل ہیں. درست؟ لیکن محقق دوانی قائل ہیں کہ وجود واحد ہے لیکن موجود کثیر ہیں. اس کو بھی تھوڑا دقت کے ساتھ سنیے گا. محقق دوانی وحدت الوجود کے قائل ہیں، یعنی کائنات کے اندر فقط ایک ہی وجود ہے، وہ ہے کون؟ خداوند متعال کی ذات. باقی کیا ہیں؟ باقی ماہیات ہیں، وجود رکھتی ہیں نہیں. پھر آپ جب کہتے ہو کہ الانسان موجود، تو اس کا کیا معنی کرو گے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. آقا محقق دوانی کہتے ہیں، آقا محقق دوانی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کھجور بیچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تامر یا تمار. مصر میں تمار کیوں کہتے تھے؟ کھجوریں بیچتا تھا. کہتے ہیں یہ تامر جب کہا جاتا ہے کہ میسم جو ہے وہ تامر ہے، کیا معنی کرتے ہیں؟ میسم کھجوریں رکھتا ہے یا میسم کے جو کھجوروں کی طرف نسبت رکھتا ہے؟ میسم کے جو کھجوروں کی طرف نسبت رکھتا ہے، کیونکہ کھجور فروش کہتے ہیں نا اس کو. تامر کا کیا معنی ہو جائے گا؟ کھجور فروش، یعنی کھجوروں کی طرف اس کی نسبت ہے. مثلا دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں کہ لابن عربی میں، ٹھیک ہے، دودھی جس کو آپ اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں مثلا. اب جب آپ کہتے ہیں لابن، زید جو ہے وہ لابن ہے، تو کیا مراد کہ وہ دودھ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. یعنی اگر آپ کہیں کہ لابن، اس کو کہتے ہیں کہ جو دودھ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے. اب ممکن ہے کہ اکثر حالات میں تو وہ دودھ ہی نہیں رکھتا، مثلا ٹھیک ہے وہ ایک ڈرمی میں ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے مثلا، تو بیچ دیتا ہے، لیکن بیچنے کے بعد تو وہ لابن نہیں رہ جاتا. لیکن پھر بھی آپ اس پر لابن کا، سو رہا ہے تب بھی لابن کہتے ہیں آپ اس کو، جاگ رہا ہے تب بھی لابن کہہ رہے ہیں، جہاں بھی پھر رہا ہے لابن کہتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں دودھی جا رہا ہے جی، یہ دودھی ہے مثلا، حالانکہ اس کے پاس دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو کیوں اس کو بار بار جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے کہ یہ لابن ہے، یہ دودھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ چونکہ بیچتا ہے، پس اس کی نسبت دودھ کی طرف دی جاتی ہے کہ یہ دودھ بیچنے والا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ بس کہتے ہیں موقع دوانی کہتے ہیں، دیکھیں اسی طریقے سے سمجھ لیں آپ کہ تعمیر وہ کہ جو منسوب ہو کھجور کی طرف، لابن وہ کہ جو دودھ کی طرف منسوب ہے. تو اب یہاں سے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. الانسان موجود، ان سے کیا مراد ہے؟ انسان کے جو کیا ہو، وجود کی طرف منسوب ہو، اور وجود کون ہے؟ خدا. نہیں مطلب سمجھا سکتا ہوں یا نہیں سمجھا؟ وجود کو اس نے اعتباری قرار دیا. وجود یہاں پہ وہ کہتا ہے وجود ہے یہ خارج میں، خارج میں فقط ایک وجود ہے، وہ ہے کون؟ خدا کی ذات. اس کے علاوہ سب ماہیات ہیں، لیکن
سوال یہ کرتے ہیں یہ ماہیات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ کہتا ہے نہیں ہے. موجود ہونے کا اطلاق اس پر صدق نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ موجود کس معنی میں؟ یعنی وہی جو ہم معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ معنی آپ والا نہیں ہے، اس کے اوپر اطلاق کرتا. یعنی موجود کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز جو وجود رکھتی ہو. کہتے ہیں نا یہ وجود نہیں رکھتی. دقت کریں، وجود نہیں رکھتی. پر کیا الانسان موجود کا کیا معنی کریں گے؟ الانسان منسوب الی الوجود، یہ معنی کریں گے، نہ کہ الانسان کے جو وجود رکھتا ہے، بلکہ الانسان کے جو منسوب ہے وجود کی طرف، یہ معنی کریں گے اس کے. بس محقق دوانی وحدت الوجود کے قائل ہیں اور کثرت الموجود، موجودات کثیر ہیں. لیکن موجود کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے. موجود ہم حقیقی معنی میں کیا لیتے ہیں؟ یعنی ایسی ذات جو وجود رکھتی ہو. لیکن یہ کہتے ہیں ایسی ذات کے جو منسوب ہو کس کی طرف؟ وجود کی طرف. یہ محقق دوانی کا نظریہ تھا. کہتے ہیں جب ہم نے ثابت کر دیا کہ خارج میں فقط وجود ہے، ماہیات نام کی خارج میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو محقق دوانی کا نظریہ بھی باطل ہو جائے گا. کیوں؟ محقق دوانی قائل تھے کہ خارج میں ایک وجود ہے، باقی سب ماہیات ہیں. ماہیات ہم نے کہا کہ ہے ہی نہیں ہے خارج میں. خارج میں فقط کیا ہے؟ وجود ہے. اس موقع دوانی کا نظریہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے جب ہم ماہیت کو ہی اعتباری مان رہے ہیں. جب ہم ماہیت کو ہی خارج میں نہیں مانتے تو ہم آپ کا مبنا مان ہی نہیں سکتے. ہمارا مبنا یہ کہ فقط خارج میں کیا ہے؟ وجود ہی ہے ولا غیر. پھر یہ انسان کیا ہے؟ انسان کی ماہیت خارج میں نہیں ہے، وجود انسان خارج میں ہے، خود انسان یعنی ماہیت خارج میں نہیں ہے. بس جب ہم یہ ہماری عرفی زبان ہے، ہم کہتے ہیں انسان موجود ہے، بقر موجود ہے، غنم موجود ہے، درخت موجود ہے، نبات موجود ہے، جماد موجود ہے، یہ ہماری عرفی زبان ہے. وَإِلَّا اگر فلسفی دقت کے ساتھ سوچیں تو وجود انسان، وجود حیوان، وجود درخت، وجود نبات، وجود جماد موجود ہے. خود جماد، خود انسان، خود یہ ماہیات ہیں، یہ ماہیات خارج میں موجود نہیں ہیں. یہ اصالت الوجود کا ادعا و مبنا ہے. اور آپ کو یہ بھی کل والے درس میں تفصیلاً ذکر کیا تھا، دوبارہ بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ اس مطلب کو کبھی نہیں بھولنا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہیات اعتباری ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتبار ذہنی ہے. جس طریقے سے ہم ایک 10 سال کے انسان 100 سال والا انسان ذہن میں تخلیق کر دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ماہیت کی حیثیت یہ ہے نا، ماہیت کو ہم خارج ہی سے لیتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ ماہیت امر انتزاعی ہے. کیسے لیتے ہیں اس کو میں پہلے تفصیلاً عرض کر چکا ہوں. بس ماہیت ایک معنی میں موجود نہیں ہے خارج میں. کس معنی میں؟ اپنا مصداق نہیں رکھتی. خارج میں یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وجود کتاب ہے. ہم نے کتاب کا مفہوم اسی سے لیا، اسی وجود سے لیا ہے، لیکن خود کتاب کا کوئی مصداق خارج میں نہیں ہے. بلکہ ایک معنی میں ماہیت موجود ہے. کس معنی میں؟ منشأ انتزاع رکھتی ہے. منشأ انتزاع رکھتی ہے کہ معنی میں یہ موجود ہے، وَإِلَّا اپنے مصداق رکھنے میں موجود نہیں ہے، کیونکہ خارج میں فقط وجود ہے، وجود کے علاوہ کوئی خارج میں چیز موجود نہیں ہے. یہ پوری فصل تھی اصالت الوجود کی، اور اپنا مبنا انہوں نے جو ثابت کیا. موقع دوانی کے نظریے کو تبیین کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں، پھر یہ مطلب ہمارا ختم ہو جائے گا. وَيَظْهَرْ مِمَّا تَقَدَّمَ ضَعْفُ قَوْلٍ آخر فِي الْمَسْأَلَةِ. کہتے ہیں کہ یہ جو آغا شیخ اشراق کو ہم نے باطل کیا ہے، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے اس اصالت الوجود کے اندر جو ایک قول ہے اس کے ضعف کا. منصوب الی المحقق الدوانی کے جو منصوب ہے محقق دوانی کی طرف. کیا قائل ہے وہ؟ وَهُوَ اصالت الوجود فی الواجب تعالی. خداوند متعال میں وجود اصیل ہے، وَأَصَالَةُ الْمَاهِيَّةِ فِي الْمُمْكِنَاتِ، اور ممکنات کے اندر ماہیت اصیل ہے. وَعَلَيْهِ فَإِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ عَلَى الْوَاجِبِ. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا تھا موقع دوانی پر کہ جب وجود فقط خدا کی ذات ہے، ماہیات پھر کیا ہیں؟ ان پر موجود ان کا جب اطلاق ہوتا ہے تو کیا معنی کرو گے پھر؟ کہتے ہیں فَإِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ عَلَى الْوَاجِبِ.
جب واجب پر اطلاق ہوتا ہے موجود ہونے کا بمعنی، تو اس کا معنی یہ ہے انہ نفس الوجود. ہاں درست ہے. جب واجب کے اوپر موجود کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ واجب خود وجود ہے. وجود یعنی واجب، واجب یعنی وجود، ایک ہی چیز ہے. وعلی الماہیات، اگر ماہیات پر موجود ہونے کا اطلاق ہو جائے تو بمعنی، اس کا معنی کیا ہے انہا منتسبۃ الی الوجود. وہاں پر یہ معنی نہیں کریں گے ہم آ کر کے الانسان موجود یعنی وجود رکھتا ہے انسان، بلکہ ہم کہیں گے کہ انسان یعنی جو منتسب ہے کس کی طرف؟ وجود کی طرف. یہ معنی کریں گے وہاں پر. کاللابن و التامر، جیسا کہ اب لابن کس کو کہتے ہیں؟ جو منسوب ہو لابن کی طرف. تامر کسے کہتے ہیں؟ جو منسوب ہو تامر کی طرف. بمعنی المنتسب الی اللبن والتامر. ھذا کہتے ہیں یہ مطلب تھا جو انہوں نے بیان کیا. فرماتے لیکن نقد کیا ہے اس کا؟ وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، لیکن جو نظریہ ہم نے اپنایا ہے وہ کیا ہے؟ فَالْوُجُودُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ، وجود خود موجود ہے. اب بذات کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ وہ سمجھائیں شیخ اشراق کو کہ تسلسل لازم نہیں آتا، وجود کی موجودیت اپنی ہے، جیسے نمک کی نمکینی اپنی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں لی ہوتی. بذات خود بخود موجود ہوتا ہے، بذات موجود ہوتا ہے. والماہیت موجودۃ بالعرض، اور ماہیت موجود ہے بالعرض، یعنی خارج میں موجود نہیں ہوتی. اس بالعرض کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، انتہائی دقت چاہتا ہوں یہاں. آپ جب کہتے ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے تو یہ بہنے کی نسبت جو پانی کی طرف ہے حقیقی ہے یا مجازی؟ حقیقی. پانی حقیقتاً بہہ رہا ہوتا ہے. لیکن بارش ہو رہی تھی، آپ کہتے ہیں پرنالا چل رہا ہے، تو یہاں پرنالے کی طرف چلنے کی جو نسبت ہے وہ مجازی ہے یا حقیقی؟ مجازی. جب کہا جاتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے تو کہتے ہیں پانی بذات ہی بہہ رہا ہے. لیکن جب کہتے ہیں پرنالا چل رہا ہے تو پرنالے کے چلنے کو کہا جاتا ہے یہ بالعرض چل رہا ہے، یعنی مجازن کہا جا رہا ہے. بالعرض یعنی مجازن. حقیقت میں پانی چل رہا ہے لیکن مجازی طور پر ہم کہتے ہیں پرنالا چل رہا ہے. جیسے مثال دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ نہر کا پانی چل رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ نہر چل رہی ہے. نہر کا پانی چل رہا ہے تو وہ حقیقتاً ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہر چل رہی ہے تو نہر کی طرف چلنے کی نسبت بالعرض دی جا رہی ہے، یعنی مجازن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہر چل رہی ہے، وائلہ حقیقتاً کیا چل رہا ہے؟ پانی چل رہا ہے. کہتے ہیں یہاں بھی صورتحال یہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وجود موجود ہے تو وہ حقیقتاً موجود ہے خارج میں، اپنا مصداق رکھتا ہے خارج میں، منشأ اثر رکھتا ہے خارج میں. لیکن جب ہم کہتے ہیں ماہیت موجود ہے تو وہ بالعرض ہے، مجاز ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں موجود ہے، وائلہ موجود نہیں ہے، جرل میزاب کی طرح ہے، یعنی پرنالے کے چلنے کی طرح ہے، وائلہ خارج میں موجود نہیں ہے. بس یہ مراد ہے الماہیت موجودۃ، ماہیت پر موجود کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن کب؟ لیکن کیسا؟ بالعرض. بالعرض ہے یعنی جرل میزاب کی طرح ہے، پرنالے کے چلنے کی طرح ہے، نہر کے چلنے کی طرح ہے. حقیقت میں نہر نہیں چل رہی ہوتی، پانی چل رہا ہوتا ہے. تو حقیقت میں وجود ہے کہ جو موجود ہے. ماہیت کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجازن کہہ رہے ہیں، چونکہ ماہیت وجود کے طفیل موجود ہے. بات ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی آپ کو پھر عرض کر دیا کہ ماہیت موجود ہے کس معنی میں ہے؟ چونکہ منشا انتظار رکھتی ہے. ماہیت خارج میں وجود نہیں رکھتی، کس معنی میں ہے؟ حقیقی معنی میں، یعنی اپنا مصداق نہیں رکھتی. یہ مراد ہے یہاں پر. پس الماہیت موجودۃ بالعرض کا یہ معنی ہے، جرل میزاب کی طرح ہے، یعنی مجازن موجود ہے، حقیقتاً موجود نہیں ہے. یعنی حقیقتاً انسان موجود نہیں ہے بلکہ کیا موجود ہے؟ وجود انسان. حقیقت میں درخت موجود نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وجود درخت موجود ہے. اگر وہ ثمرات آپ کی خدمت میں ذکر نہ کیے ہوتے تو ممکن ہے یہ مطلب سن کے انسان ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے کہ
کیا کیا مطالب بیان ہو رہے ہیں، فائدہ کیا ہے اس کا. لیکن عرض کیا اصالت الوجود پہ وہ ثمرات مترتب ہوتے ہیں جو اول درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اگر آپ ماہیت کے قائل ہوں گے وہ اثرات مترتب نہیں ہوں گے، اور یہ اثرات انتہائی مہم ہیں. بات ہوئی ہے. بس یہ ہماری جو فصل مہم ترین تھی اور حکمت متعالیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت تھی وہ تمام ہو جاتی ہے کہ وجود اصیل ہے. اس کے بعد انتہائی مہم فصل اور شروع ہو جاتی ہے کہ جب خارج میں ہے ہی وجود تو پھر ایک وجود ہے خارج میں یا متعدد وجود خارج میں ہے. یہ پھر انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے کہ کیا مراد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.